الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے۔ لاتعداد بے شمار درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کے لیے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ الروم کی 6 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کی اہمیت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کبھی اور کسی حالت میں بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو ناظرین، قبل اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں حسب سابق آپ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ ہماری اس گفتگو کو خود بھی سنیں اور اپنے عزیز دوستوں کو بھی شیئر کریں، ان تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی یہ پیاری سچی اور سچی باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ چھوٹا سا کام، تھوڑی سی کاوش ہمارے لیے آخرت میں نجات کا سبب بن جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے کام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعد اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ جو وعدہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے اس کو ہر صورت میں پورا کرتا ہے۔ یوں تو بہت سے وعدوں کا ذکر ہے، لیکن سیاق کے مطابق اس جگہ پہ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ہے روم اور ایران کے درمیان ہونے والی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ روم کو ایران پر غالب کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کی تکمیل فرمائی، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ ایک ایران اور روم کے درمیان جنگ شروع ہوئی جو 602 عیسوی میں شروع ہوئی اور 614 عیسوی تک جاری رہی۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا ظہور ہوا۔ تو یہ 12 سال تک رہنے والی جنگ میں پہلے تو ایران نے روم کو زبردست شکست فاش سے دوچار کیا۔ روم کے تمام علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا، جس میں مصر، شام، فلسطین اور بیت المقدس بھی شامل تھا، اور عرب کے ساتھ ملحقہ تمام علاقے بھی اس میں شامل تھے۔ اس کے بعد انہوں نے عیسائیت کو ہزیمت پہنچانے کے لیے جو عیسائیوں کا مقدس شہر بیت المقدس تھا، وہاں عیسائیوں کے جو مقدسات پڑے ہوئے تھے وہ بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے۔ تو اس ایران کی فتح کے بعد کفار مکہ نے بہت خوشی منائی اور مسلمانوں نے غم کا اظہار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے یہ وعدہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ روم دوبارہ ایران پر غالب آئے گا۔ تو جب 5-6 سال کا عرصہ بیت گیا، روم کو فتح نہ مل سکی، تو مشرکین مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے، اگر سچا ہوتا تو ضرور ایران پر روم غالب آ جاتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو رد کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی. فرمایا وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اور اس کو سچا اس طرح کیا کہ ایران نے روم کے جن علاقوں کو فتح کیا تھا وہ سارے علاقے ایران نے واپس لے لیے، اور جو مذہبی طور پر روم کو ہزیمت اٹھانی پڑی تھی اس کا انتقام روم نے اس طرح لیا کہ ایران میں ہزاروں سال سے جو آتش کدہ جل رہا تھا، ایرانیوں کا خیال تھا کہ یہ اللہ کے حکم سے جل رہا ہے، اس سے کوئی بجھا نہیں سکتا، تو روم نے اس آتش کدہ کو ٹھنڈا کر دیا. تو کہا کہ اگر یہ اللہ کے حکم سے جل رہا ہوتا تو یہ کبھی ٹھنڈا نہ ہوتا. تو اس طرح روم نے سیاسی طور پر، دفاعی طور پر اور مذہبی طور پر اپنی ہزیمت کا مکمل طور پر بدلہ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو سچا کر دیا کہ روم کو دوبارہ ایران پر غالب کر دیا. تو یہ تو تھا وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اور اس کو پورا کیا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ اس بات کی باطنی پہلوؤں سے واقف نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی چلایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت، مشیت، حکمت شامل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام میں یہ چیز نہیں ہے کہ اس سے کون خوش ہوتا ہے، کون ناراض ہوتا ہے، کس کے فائدے میں جاتی ہے، کس کے نقصان میں جاتی ہے، تو کس کو فائدہ ملتا ہے، کس کا نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنی حکمت کے تحت کام کرنا ہوتا ہے، خواہ کسی کا فائدہ ہو یا خواہ کسی کا نقصان ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں وہ اندرونی باطنی چیزوں کو نہیں جانتے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں. تو ناظرین، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کے لیے کہ ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا، ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اس پر غور نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں سرخرو ہو سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.